الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پرانک بزم میں میرا موضوع سخن ہے اتحاد و اتفاق ایک نظر میں. حضرات، آج ہم موجودہ ہندوستان کی مردم شماری کا سرسری طور پر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ ہے اور سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں اور اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام تاجداد مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محبت میں دم بھرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسلامی تاریخ کے ہر دوروں میں مسلمانوں کی حالت کا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی اور یہ بات ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ بے بس، سب سے زیادہ بے کس اگر کوئی قوم ہے تو امت مسلمہ ہے. وہ قوم مسلم جس کی سربلندی کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہ قوم مسلم جس کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہا. لیکن اس کے باوجود کوئلوں اور بارودوں کی بٹیاں ہم پر گرم کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مظالم کے پہاڑ ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے باطل سے سمجھوتا کر لیا ہے، اپنا ہاتھ باطلوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور باطل کی ناپاک زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے. قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. حضرات، حق بات تو یہ ہے کہ آج ہم نے اتحاد اتفاق کا دامن چھوڑ دیا ہے. ذرا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت واقعی ایک ہو اور پوری یکتائی وہ یکجہتی کے ساتھ خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو ہمیں نیچے دکھا سکے اور کس میں اتنا حوصلہ و جرأت جو ہمارے سامنے ٹک سکے. بقول شاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. لیکن دوستوں، سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ جس قوم کا نبی ایک، حرم ایک، قرآن ایک، جس کا دین ایک، جس کا مذہب ایک، جس کا نفع و نقصان، جس کی منزل ایک، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا فرق کیوں؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات، اتحاد و اتفاق وہ لازوال نعمت، وہ بیش بہا دولت ہے کہ جس طبقہ انسانی نے اسے اپنا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو یقین جانیے کہ دنیا کا سب سے انمول خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا اور عالم انسانی کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے مد مقابل نہ بن سکی. اتحاد و اتفاق اپنے اندر ایسی جامعیت اور ایسی ناقابل انکار حقیقت رکھتی ہے کہ تردید کی ذرا برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی. اتحاد و اتفاق، میل جول، یکتائی و یکجہتی ہی کامیابی و کامرانی، عروج و ترقی، بلند ہمتی و عالی حوصلہ کی جوان مردی اور ثابت قدمی کی ضمانت ہے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ معمولی باتوں پر فرقہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نماز اور مسجدیں الگ الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول و ربط و ضبط بند کر لیتے ہیں اور گروہ اس قدر سخت بنا لیتے ہیں، اس قدر سخت بنا لیتے ہیں گویا یہ فرقہ الگ الگ امت ہے. حضرات، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس فرقہ بندی اور تفرقہ بازی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کتنا خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے؟ آج کہنے کو تو مسلمان ایک امت ہے، پورے ہندوستان میں ان کی تعداد 20 کروڑ ہے، لیکن اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو چکے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے. سچ پوچھے تو ایک جماعت کا مسلمان دوسرے جماعت والے سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا کہ ایک یہودی ایک عیسائی سے، یا اس سے بھی بڑھ کر
گویا ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم من نعمته اخوانا کے حقیقی منکر نظر آ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے حالات نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے. آج مسلمان زنجیر کی کڑیوں کی طرح الگ الگ ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. غرض کے ہر جگہ فرقہ بندی، بغض و حسد اور کینہ کپٹ کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں رسوا اور ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. ہماری عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. گویا ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان وضاقت علیکم الارض بما رحبت کے حقیقی مصداق نظر آ رہے ہیں. ہم نے قرآن مجید کے نسخہ کیمیا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کو بالائے تک رکھ دیا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى يتحابوا کو پس پشت ڈال دیا ہے. المسلم اخو المسلم کا زیور اتار پھینکا ہے. حاضرین، جب ہم ماضی کی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اتحاد و اتفاق، یکتائی و یکجہتی کے زیور سے مزین تھے. نیز ان کے ہر کارنامے اتحاد و اتفاقی پر مبنی تھے. حضرات، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اتحاد و اتفاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے بدر کے 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست کا مزہ چکھایا تھا. وہ اتحاد و اتفاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم و ایران کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا تھا. وہ اتحاد و اتفاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے طارق بن زیاد نے سرزمین اندلس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا تھا. وہ اتحاد و اتفاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے محمد بن قاسم نے راجہ ظاہر کا سر کچل کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا. ہاں وہی ہمارے اسلاف جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، دریا کا رخ پھیر دیا تھا، بعد سر چلی تو اس کا حد کے جواب دیا تھا. لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اتحاد اتفاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں تو آج ہی ان جتھوں کو توڑے اور ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر رہے اور المسلم اخو المسلم کا مصداق بن جائیے، کیونکہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کا پیکر جمیل اور اس شعر کا مصداق بنا دے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.